اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کا جو میرا وظیفہ ہے نہایت ہی مجرب اور پر تاثیر وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفہ کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اگر کوئی بہت ہی زیادہ بیمار ہے، ایسی بیماریاں لاحق ہو چکی ہیں جن کا علاج جلدی نہیں ہو رہا، شفا حاصل نہیں ہو رہی، یا آپ بیمار ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں، اتنی میڈیسنز یوز کر رہے ہیں، اس کے باوجود جلدی شفا حاصل نہیں ہو رہی، تو ناظرین میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ میڈیسنز کے ساتھ ساتھ یہ عمل ضرور کیجئے گا۔ یہ عمل خاص ہر بیماری کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرتے جائیں گے، آہستہ آہستہ آپ کی تمام بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین، جب بھی آپ بیمار ہو یا آپ پر کوئی بھی مصیبت آ جائے تو آپ اللہ پاک سے دعا کیا کریں، کیونکہ اللہ پاک کبھی بھی دعا کو رد نہیں کرتا۔ جو دعا دل سے کی جاتی ہے اللہ پاک اسے کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ اللہ پاک بے شک ہمارے مانگنے میں دیر ہوتی ہے، اللہ پاک کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوتی۔ تو جب بھی کوئی مصیبت ہو سب سے پہلے اللہ پاک سے دعا مانگا کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا مانگا کریں، کیونکہ ان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ پاک بہت جلدی دعا قبول و منظور فرماتا ہے۔ تو ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر بیماری کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن اللہ پاک جلدی قبول نہیں فرماتا، لیکن آپ بالکل بھی مایوس مت ہوا کریں، بلکہ یہ سوچا کریں کہ اگر اللہ پاک نے ہماری دعا قبول نہیں فرمائی تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی، اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی۔ تو ناظرین، مایوسی جو ہے وہ انسان کو اندر ہی اندر سے ختم کر دیتی ہے، اس لیے اللہ پاک پر یقین رکھیں، کیونکہ اللہ پاک انسان کا بھروسہ کبھی بھی نہیں توڑتا۔ اگر ہم انسانوں سے امید لگاتے ہیں، انسان ضرور ہمارا بھروسہ توڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی واحد وہ ذات ہے جو انسان کا بھروسہ کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دیتی، انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتی۔ تو ناظرین، ہم وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنے وظیفہ کی طرف۔ آپ یہ وظیفہ کیجئے گا اور اللہ پاک سے دعا کیجئے گا پورے یقین کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفہ کی برکت سے، اس وظیفہ کے وسیلے سے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ پاک آپ کی دعا ضرور سنے گا اور آپ کو ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا، آپ کو ہر بیماری سے شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، چلتے ہیں ہم اپنے آج کے وظیفہ کی طرف کہ آپ کو کیا پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے، ذرا توجہ سے سن لیجئے۔ تو ناظرین، آپ نے دن میں کسی بھی وقت اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں اللہ پاک کے یہ 3 اسم مبارک آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اور وہ اسم مبارک کیا ہیں؟ یا اللہ، یا غفور، یا کریم۔ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یہ اسم مبارک پڑھنے ہیں۔ دوبارہ سے سن لیجئے، یا اللہ، یا غفور، یا کریم۔ یہ 1 مرتبہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد جب دوسری بار پڑھنا ہے تو آپ نے دوبارہ سے شروع کرنا ہے، یا اللہ، یا غفور، یا کریم۔ یہ دوسری مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اسی ترتیب سے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ اسم مبارک 313 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 313 کے علاوہ آپ 500 مرتبہ یا 1000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا آپ سے ہو سکے آپ یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ جتنا پڑھیں گے آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ آپ کے پاس جتنا وقت ہو، جتنا ٹائم ہو، اسی حساب سے آپ پڑھ لیجئے، لیکن جب بھی پڑھیں اول آخر درود پاک پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد دعا ضرور کیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی یہ عمل کرنے سے اللہ پاک آپ کے گھر سے ہر قسم کی آفات دور فرما دے گا، آپ کے گھر کو ہر پریشانیوں سے دور کر دے گا، آپ کے گھر میں اللہ پاک اپنی خاص رحمت عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ تعالی پورے یقین کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ یہ وظیفہ کیجئے گا،
اور سفر کے مہینے میں اس وظیفہ کو کریں تو اس کی زیادہ فیوز و برکات ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک بہت جلد آپ کی سنے گا اور آپ کی ہر دعا قبول و منظور فرما لے گا، آپ کی ہر حاجت پوری فرما دے گا۔ تو ناظرین میری ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ پاک آپ پر اپنا خاص کرم اور فضل رکھے، آپ کو ہر بیماری سے شفاء کاملہ عطا فرمائے، آپ کو ہر پریشانی سے دور رکھے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اوکے ناظرین، اللہ حافظ۔